الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الصف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ صف کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو 10 سورتیں ہیں مدنی، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک، ان میں بالکل درمیان میں جو یہ جوڑا ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ، اس کی امتیازی شان اسی سے نظر آ جاتی ہے کہ دونوں کا آغاز تسبیح سے ہوا ہے، ورنہ اب تک یہ تھا سورہ حدید کا آغاز سبح للہ ما فی السماوات والارض، پھر سورہ مجادلہ میں وہ بات نہیں، پھر سورہ حشر میں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پھر سورہ ممتحنہ میں وہ بات نہیں۔ اب یہاں پھر جو آئی ہے وما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ لیکن اس کے فوراً بعد سورہ جمعہ ہے، وہ ہے يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اس میں جوڑے ہونے کی نسبت بہت نمایاں ہو گئی، مشابہت بھی ہے، تسبیح دونوں کا آغاز ہو رہا ہے، پھر تکمیل ہو رہی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ نسبت زوجیت میں کسی مقصد کے لیے جنس جو ہیں دو، وہ کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے ان کے اندر ریسیپروکل نسبت رکھی جاتی ہے۔ وہی یہاں ہے فعل ماضی فعل مضارع، اور فعل مضارع عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے، تو یہاں اس جوڑے میں آ کر ان دونوں کو جمع کر دیا گیا کہ یہ تسبیح جو ہے کائنات کے اندر، جو کائنات کی ہر شے کر رہی ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے، ہر دم ہو رہی ہے، ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، سورہ حدید کی جو آیت ہے، جس کو میں نے عرض کیا تھا، اگرچہ وہ لفظ اچھا نہیں ہے، عریاں اور ننگا، واقعتاً یہ ہے کہ پورا عریاں اور ننگا فلسفہ انقلاب سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں ہے۔ انقلاب کس لیے لایا جاتا ہے؟ فرانس کا ریولوشن کیوں آیا تھا؟ ظلم ہے، بادشاہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عیش کر رہے ہیں، لوگ کسان ہیں، مزدور ہیں، وہ کام کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، یہ عیاشیاں کرتے ہیں بدماش لوگ، ظلم ہے، ختم ہونا چاہیے۔ لوگوں نے جانے دی، ہزاروں نے جانے دی، پھر شکل کیا بن گئی کہ وہ تو ایک بظاہر ڈیموکریسی، عوام کی حکومت، حقیقت میں سرمایہ داروں کی آمریت قائم ہو گئی۔ ظلم ہے، مزدور کارخانے کے اندر کام کر رہا ہے، اس کے بچہ جو ہے بھوکا مر رہا ہے، یا وہ اگر بیمار ہو گیا تو اس کی دوا نہیں ہے، اور اس کی محنت اور مزدوری سے جو عیش کر رہے ہیں، لال پری جو ہے ان کے شام کو جو ہوتی ہے، ان کے جام میں وہ کیا کیا ہوتی ہے، علامہ اقبال نے کس قدر تلخ حقیقت کہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مزدور، خواجہ از خونے رگے مزدور سازد لال ناب، یہ سرمایہ دار جو ہیں
یہ مزدوروں کے رگوں کی خون جو ہے سرخ اس سے کشید کر کے اپنی وہ لال پری جو ہے شام کو پیتے ہیں بیٹھ کر۔ انقلاب ہے، انقلاب ہے، انقلاب۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بولشوک ریولوشن آیا، پھر مصیبت، اب ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی۔ آسمان سے گرے، کھجور میں اٹکے، کھجور سے گرے، کسی کھائی میں جا گرے۔ یہ سارا چکر کیوں ہو رہا ہے؟ ان سرچ آف جسٹس، یہ ساری جد و جہد انسان کیوں کر رہا ہے؟ تو اب ایک تو ہے کہ ایک سیکولر انداز میں جسٹس فیئر پلے اس کی بات ہوتی ہے۔ دین میں آپ دیکھیے کہ قرآن نے جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا، اللہ قائم بالقسط ہے۔ مسلمانوں کا بحیثیت امت رول یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ محمد کو کیوں بھیجا؟ کہہ دیجئے کہ مجھے بھیجا گیا کہ میں عدل قائم کروں۔ اور اب جو آیت آ گئی، ہم نے تمام رسول اسی لیے بھیجے، کتابیں اسی لیے بھیجیں، میزان اسی لیے نازل کی۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ لوگوں نے کیا کیا؟ نبی آ گئے، انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ باقی ظلم کا ظلم جھوکا تو چل رہا ہے، انہیں پوج لو، خدا کا بیٹا بنا دو، کچھ اور بنا دو، اور یہ اللہ ہے، ان کو جو بھی چاہو بنا دو۔ لیکن نظام ظالمانہ قائم رہا دنیا میں۔ یہ محمد عربی کا کمال ہے، انہوں نے آ کر نظام کو بدلا ہے۔ در حقیقت یہ جو تکمیل ہوئی ہے اس پروسیس کی، اس لیے آپ رسول کامل ہیں، آخری رسول اور کامل رسول، جنہوں نے آ کر نظام عدل و قسط کو بالفعل برپا کیا۔ چنانچہ وہ جو ایک عام قانون آیا، پھر اس میں اتنی ننگی بات، لوہا استعمال ہو سکتا ہے، طاقت استعمال ہوگی ظلم کے خاتمے کے لیے، اور ان تمام جتنی بھی ناانصافیاں ہیں ان کو ختم کر دے۔ اگرچہ یہ لوہا کسی طریقے سے استعمال ہوگا، یہ لوہا خودکشی کے کام بھی آ سکتا ہے، خودکشی نہیں کرنی ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے ضوابط ہیں۔ پہلے کوئی طاقت فراہم کرو، پہلے کوئی نظریہ عام کرو، جو لوگ نظریہ قبول کر لیں انہیں جمع کرو، انہیں منظم کرو، انہیں ٹرین کرو، انہیں قوت بناؤ، پھر باطل سے ٹکراؤ۔ اگر ایسے کھڑے ہو جاؤ گے تو خودکشی ہو جائے گی، نعرہ مارا اور خودکشی ہوگی۔ بہرحال وہ جو ننگا انقلابی نظریہ ہے، وہ حضور کی شخصیت کے ضمن میں اس آیت میں آ کر اب وہ واحد کے صیغے میں آ گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سورہ توبہ میں بھی آ چکی، سورہ فتح میں آ چکی، اب اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون وہی ہے۔ لیکن اس کے یوں سمجھ لیجئے، اب زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے، کہ یہ اس کے 4 حصے کر لیجئے، 4 آیتیں، پھر 4 آیتیں، پھر 4 آیتیں۔ پہلی 4 آیتیں تمہیدی بھی ہیں، اور ایک اعتبار سے اس میں اصل میسج آ گیا ہے۔ دوسری 4 آیتوں میں سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کا طرز عمل ہے۔ تیسری آیت میں بعثت محمدی کا مقصد اور اس کے لیے مسلمانوں کو دعوت جہاد۔ 12 آیتیں یہ ہو جائیں گی۔ 2 آیتیں پھر بڑی خاص قسم کی ہیں کہ جو لوگ اس صورت کے پیغام کو قبول کریں اور اختیار کر لیں، ان کے کیا کیا مدارج ہیں، دنیا میں کیا ہے، آخرت میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اب اس کا میں ترجمہ بھی نہیں کروں گا اس وقت۔ اب آ رہی ہے بات بالکل دو ٹوک، وہی جو میں نے کہا تھا ان تمام صورتوں میں ہے زجر، توبیخ، جھنجھوڑنے کا انداز۔ کیا ہو گیا مسلمانوں تمہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم لم تقولون ما لا تفعلون، تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں، تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ ایمان اللہ پر اور اس کے حکم پاؤں تلے، ایمان رسول کا، محبت اور عشق کے دعوے اس کی سنتوں یہ دجیاں بکھیر دو۔ کیا ہے اس وقت نہیں تھا یہ، میں نے کہا وہاں تو ذرا سی کمی آئی تھی، ابھی اوسط کچھ گرا تھا، اس کے اوپر یہ پکڑ آ رہی ہے۔ تو آج سوچئے کہ آج اگر کہیں قرآن نازل ہو جائے اور آج اگر کہیں محمد رسول اللہ آ جائے تو اس امت کو دیکھ کر کیا کہیں گے کہ میری امت ہے؟ یہ 1.5 ارب انسان میری امت ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑی شدید بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم کہو جو کرتے نہیں۔ اب بتائیے اس سے بڑی زجر و توبیخ کیا ہوگی؟
اچھا، معلوم ہوتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں نے محبت رسول کے دعوے کیے ہوں گے. جاننا چاہتے ہو اللہ کو کون محبوب ہیں؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو صفیں باندھ کر، اور صفیں بھی ایسی بنیان مرصوص. آج کل کا تصور کیجئے، ری انفورسڈ کانکریٹ والز جو بڑے بڑے ڈیمز کی بنائی جاتی ہیں. اس زمانے میں بھی تھا، چنائی کر کے پھر تانبا اس کے اندر جو ہے وہ پگھلا کر، جو ہم دیکھ آئے ہیں ذوالقرنین کے معاملے میں، آتونی افرق علیہ قطرہ. اب وہ جو ہے وہ فورٹیفائڈ ایسی صفیں. آج ایک صاحب نے توجہ دلائی، اسی کا عکس ہونا چاہیے ہماری جب نماز کے اندر صف بندی ہوتی ہے، کوئی خلا نہیں ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ شیطان کھڑا ہوتا ہے بیچ میں، پھر کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات کو اہتمام کرتے ہیں، انہوں نے کہیں اور چکر چلا دیے، وہ ٹانگیں بھی اتنی چوڑی کریں گے کہ پھر دوسرے آدمی کو سخت کوفت ہو جائے، اور پھر پاؤں پہ پاؤں ماریں گے، کچھ کریں گے. وہ ان کی اپنی شدت ہے. لیکن یہ ہے کہ کندھے سے کندھا ملنا اور پاؤں کے محاذات ایک ہونے چاہیے، آگے پیچھے نہ ہو. بہرحال یہ ضرورت ہے، اس کی ائمہ کو بھی کرنی چاہیے کوئی نہ کوئی توجہ. تو یہ اصل میں سمم بونم ایک اصطلاح ہے فلسفے کی، کہ ہر فلسفہ اخلاق میں ایک تصور ہوتا ہے خیر اعلیٰ، دی ہائیسٹ گڈ، ہائیسٹ ورچو کیا ہے. آپ ایک فلسفہ دیتے ہیں اخلاق کا، اس کی روح سے سب سے بڑی نیکی کون سی ہے، تو جان لیجئے اسلام میں سمم بونم، اسلام کے خیر اعلیٰ قتال فی سبیل اللہ ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اب سوچ لو، دیکھ لو، سوچ سمجھ کر قدم رکھو. جس کو ہو جان و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں. اس راستے پر آنا ہے تو یہ سمم بونم ہے. یہ 4 آیتیں ہو گئیں تمہید کی. 4 آیتیں ہیں اب. بنی اسرائیل نے کیا کیا اللہ کے جلیل قدر پیغمبروں کے ساتھ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. یاد کرو جب کہ کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں کیوں مجھے ایذا دے رہے ہو، کوفت پہنچا رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو. وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں. میرے نزدیک یہاں رسول بمانی نبی کے ہے. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے، رسول نہیں. رسول تھے الی فرعون. جہاں کہیں ذکر آیا بحیثیت رسول الی فرعون وملئہ، الی فرعون وملئہ، الی فرعون وملئہ، کیونکہ رسول کو بات قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر رسول کی بات نہ مانے تو قوم ہلاک کی جاتی ہے. حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی، 4 کے سوا ہلاک نہیں کی گئی. تو حضرت موسیٰ کی حیثیت بنی اسرائیل کے لیے نبی کی ہے، لیکن آل فرعون کے لیے وہ رسول تھے. مانو مجھے اور میرے ساتھ واپس کرو ان کو، بنی اسرائیل کو. وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جانتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں. فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ کج ہو گئے، ٹیڑھے ہو گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یہ بہت اہم آیت ہے جو قرآن مجید میں جتنی مرتبہ آیا اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا، اللہ نے مہر لگا دی. تو کبھی اللہ ابتداءً مہر نہیں لگاتا، پہلے انسان ٹیڑھا خود ہوتا ہے. لیکن جب اس کے ٹیڑھ پن ایک حد تک چلا جاتا ہے، he reaches the point of no return, then Allah puts a seal on his heart. اس کے بعد نہیں آ سکتا. تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اب اس میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں، اصل میں وہ ایذا ہے. اللہ کے رسول کو اصل ایذا ذاتی نہیں ہوا کرتی، ہوتی ہے وہ بھی، انسان محسوس کرتا ہے. اور میں بتا چکا ہوں آپ کو سورہ احزاب میں کہ حضور حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا، لیکن حضور کے ساتھ بھی کیا. لیکن اصل ایذا جو یہاں ہو رہی ہے قتال کے لفظ کے ذکر کے ساتھ جو آ رہی ہے وہ یہ ہے.